kind of food you eat. تو اس میں شیخ میں کافی اس میں پڑھا کہ فاسٹ فوڈ جو ہے اس کے بڑے منفی اثرات ہیں, اسپیشلی رات جاگنا اور فاسٹ فوڈ کھانا, یہ تو موسٹ ڈیڈلی کمبینیشن. اور آج آپ کو تو فوڈ پانڈا, چلیں ہم نہیں کہتے کہ کوئی غلط چیز ہے, لیکن اس کی وجہ سے ظاہر ہے آسان ہو گیا, بڑا ایک کلک پہ کھانا آ جاتا ہے, پہلے بنانا پڑتا تھا. تو یہ بھی میں اس پہ بڑا آج کل پڑھ رہا ہوں کہ جو نوجوان رات جاگتے ہیں, ایک تو فتنے والا ٹائم, اس کے بعد فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں, تو اس سے آپ کے خیالات بھی افیکٹ ہوتے ہیں. اور میں چاہوں گا آپ تھوڑا نا طیب ڈائٹ پہ روشنی ڈالیں, نوجوانوں کو طیب کی طرف لانے کے. محمد علی بھائی, بنیاد و مرصوص میں نا جی یہ ڈائٹ کا تو سبحان اللہ یہ واقعی اتنا اہم پوائنٹ ہے اور اس پہ لوگ بات نہیں کرتے. میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. ایک چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یہ پانی کا گلاس ہے. پانی کا گلاس ابھی یہاں پہ پانی ایک لیول پہ ہے, اگر اس کو ہم فل بھر دیں تو یہ مطلب اچھا لگے گا یا برا لگے گا. اگر برا لگے گا تو کتنا برا لگے گا, اچھا لگے گا تو کتنا اچھا لگے گا. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر اس کو فل بھر دیں ہم تو اس کی خوبصورتی ہے یا تھوڑی سی خوبصورتی میں کمی آئے گی نا. اس کے باوجود بھی اگر اس کو بھر بھی دیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا, انٹل کہ یہ اس سے باہر نہ اچھا لگ رہا ہو نا. تو تھوڑا سا زیادہ بھی بھر گیا تو بندہ پی کے اس کو نارمل لیول پہ لے آتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بھرا ہوا برتن اچھا نہیں ہے. اب یہاں سے ایک اور بات آپ دیکھیں, ہمارے ہاں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو, ہم کھانے کا ایک باؤل ہے, بڑا باؤل ہے, اس میں ہم نے سالن ڈالا, سالن اگر بھر بھی دیا اس کو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کچھ نہیں کہے گا. ہاں اگر تھوڑی سی بس خوبصورتی میں کمی شاید آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن کہا کہ وہ اگر بھر جائے انتہائی بدترین ہے, انتہائی بدترین ہے. وہ کون سا برتن ہے؟ پیٹ. آپ نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. کسی بھی بندے نے پیٹ سے زیادہ کوئی برتن نہیں بھرا کہ جو بھرنے کے بعد بدترین ہو جائے. ہمارے ہاں ابھی تو نا یہ فوڈ پانڈا اور یہ فاسٹ فوڈ اور رات کو جاگنا, اس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ڈائٹ بڑی ہیلدی ہو, آرگینک ہو. آرگینک اور ہیلدی ڈائٹ میں اگر آپ نے پیٹ بھر لیا نا تو آپ نے اس ڈائٹ کو خراب کر دیا اور اپنے آپ کو بھی خراب کر دیا. حکماء یہ کہتے تھے, اطباء یہ کہتے تھے کہ طبیب نے, وہ غیر مسلم تھا, پرانی بات اور یہ حقیقی بات ہے, اس نے کہا طب کے بارے میں کہ آپ کے اسلام میں بھی طب کی کچھ باتیں اور تعلیمات ہیں, ٹیچنگز ہیں, تو مجھے بتائیں. تو کسی نے اس کے سامنے آیت پڑھی سورہ اعراف کی, صحیح, کلو واشربو, صحیح, اور حدیث میں ہے کلو واشربو والبسو ولا تسرفوا, کہ تم لوگ کھاؤ پیو پہنو اسراف نہیں کرو. ٹھیک. اچھا, قرآن کریم میں جو ہے کلو واشربو کا, تو وہ کہنے لگا کہ اگر اس آیت پر لوگوں کا عمل ہو جائے تو پھر ہماری حکیموں کی دکانیں بند ہو جائیں. اچھا, کہ آپ نے کھانے پینے میں اسراف نہیں کرنا. ٹھیک. کھانے پینے میں اسراف کیا چیز ہے؟ ایک یہ ہے کہ بہت آرگینک فوڈ ہو لیکن آپ نے پیٹ بھر کے کھایا, آپ نے نقصان کر دیا. ٹھیک. آپ نے جب بھی کھانا ہے آپ نے دیکھنا کہ میری بھوک کتنی ہے. آپ نے کھانا تب چھوڑ دینا ہے جب ابھی آپ کو کچھ خواہش آپ کی باقی. صرف یہ ایک چیز آپ کو اتنی بیماریوں سے محفوظ کر لیتی ہے. صرف ایک چیز آپ کے جسم کو, آپ کی باڈی کو بڑا مضبوط کر دیتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ کہ کھانے کو وقت پر نہ کھانا, کھانے میں وہ چیزیں کھانا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں, کھانے میں وہ چیزیں کھانا جو ہیلدی نہیں ہیں, آرگینک نہیں ہیں, اور اس کو پھر اس وقت پر کھانا کہ جو وقت اس کا بنتا نہیں ہے. اچھا, رات کو جاگنا اور یہ فاسٹ فوڈ, صرف رات کا جو جاگنا ہے نا, رات کو نیند نہ لینا. ہمارے سعودیہ میں کچھ دوست ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک ہائی لیول کی میٹنگ ڈاکٹرز کی وہ چل رہی تھی. اس میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ 12-15 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں سعودی عربیہ وغیرہ میں ہمارے ہاں نوجوانوں میں وہ بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں جو پہلے 45 پلس میں پائی جاتی تھیں. اب یہ 18 پلس 20 پلس 22 پلس میں وہ بیماریاں, بوڑھوں والی بیماریاں آ گئی ہیں. تو اس کا سبب کیا بتایا؟ 2 چیزیں, ایک رات کی نیند کا نہ ہونا, اور نمبر 2 فاسٹ فوڈ. یہ دونوں چیزیں ہی آپ کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں, اتنا کمزور کر دیتی ہیں. آپ کا رات کو جاگنے کا معاملہ تو یہ کہ رات کو آپ جب جاگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دن کا آغاز ہوتا ہے, شیطان پوری طرح سے آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے. آپ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, یعنی آپ نے دن کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر سے کیا.
چھوٹے گناہ سے نہیں بڑے گناہ سے کیا. صحیح. تو اس لیے یہ جو کھانے پینے کا سسٹم ہے یہ پورا الگ ایک پوری سائنس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چند ایک لقمے کھائے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے. کمر سیدھی رہے. اور آپ جتنا کم کھائیں گے اتنی کم آپ کو بیماریاں ہیں, جتنا آپ زیادہ کھائیں گے بیماریاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی. ایگریڈ, بالکل ٹھیک. تو یہ دیکھیے وہی بات ہے کہ آج اگر ہم زیادہ تر نوجوانوں کی روٹین دیکھیں تو یہ کیفیز میں بھی کیا مل رہا ہے شیخ صاحب, اور باہر کا فوڈ دیکھیں, ٹھیک ہے جتنا مرضی وہ کوالٹی ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ طیب کی کیٹیگری, واللہ عالم کچھ اچھے ہوٹلس ہوں گے, بٹ طیب جو ہے نا آئی تھنک اس کو بھی شیخ صاحب تھوڑا اگر آپ ڈیفائن کریں طیب کی جو کیٹیگری. حلال اور طیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حلالا طیبا, حلال اور طیب. حلال کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شرعی طور پر کوئی حرام والی بات نہ ہو. ٹھیک. لیکن ہر حلال فوڈ طیب نہیں ہوتا. جی. طیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حلال فوڈ ہے وہ اپنی بہترین حالت میں ہو. صحیح. وہ کچا نہ ہو. مثال کے طور پہ اس کی طیب میں کیا آئے گا, کچا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. کچا فوڈ, حلال فوڈ ہو, کچا ہو, آپ کھائیں گے تو آپ کے لیے ایشو بنے گا. یعنی بہت سارے مفسرین نے اس پہ بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کے ساتھ طیب کو کیوں ذکر کیا. حلال میں طیب اٹسیلف داخل ہے تو پھر طیب کو الگ سے کیوں ذکر کیا. تو اس لیے ذکر کیا کہ بہت ساری حلال چیزیں بھی آپ کے لیے طیب نہیں ہوتی, یعنی آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی. آپ کی صحت کے لیے, آپ کی باڈی کے لیے, آپ کے جسم میں مختلف جو اللہ تعالیٰ نے قوتیں رکھی ہیں ان کے لیے. تو طیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فوڈ میں نہ ہی وہ کچا ہو, نہ حد سے زیادہ وہ پکا ہوا ہو جس کو ہم گلا ہوا کہتے ہیں, نہ وہ ایسا ہو کہ اس میں بہت زیادہ مرچ مسالے ہوں, نہ وہ ایسا ہو کہ اس میں کوئی ایسے ہیلدی انگریڈینٹس وہی کم ہو جائیں, نہ اس کو اس لیول پر پکایا گیا ہو کہ اس میں آپ کے لیے ایشوز پیدا ہو جائیں, نہ وہ اتنا ٹھنڈا ہو, نہ وہ اتنا گرم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص, آپ نے فرمایا کہ تب تک کھانا نہ کھائے جب تک کہ اس کی وہ جو ایک, جیسے ہی ہم کھانا بناتے ہیں, کھانا بنانے کے بعد وہ جو ایک دم سے اس میں وہ ایک بھاپ سی ہوتی ہے اور وہ گرمائش ہوتی ہے, آپ نے فرمایا جب تک وہ چلی نہ جائے تب تک نہ کھاؤ. اچھا. اسی طرح سے بہت زیادہ ٹھنڈا کھانا, بلکہ ایک جگہ میں نے یہ پڑھا اور لوگوں سے سنا بھی, وہ کہتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں آج بھی ہمارے گھروں سے نکل جائیں نا تو لوگوں کی صحت پہلے کی طرح دوبارہ واپس آ جائے گی. ایک ان کے گھروں سے فریج نکل جائے, اچھا, دوسرے نمبر پہ یہ مائکرو اوون وغیرہ یہ نکل جائے, اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ آئل نکل جائے, تو لوگوں کو صحت واپس مل جائے گی ان کی. کیا بات. یعنی ایک دفعہ آپ نے چیز کو پکایا, اس کے پکانے کے بعد جب دوبارہ آپ اس کو گرم کرتے ہیں اس میں کچھ ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح فریج میں ہمارا کھانا ہم مطلب پاک حلال فوڈ تو لے کے آتے ہیں, لیکن وہ اتنی دیر پڑا رہتا ہے, یا تو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, یا پھر جب اسی کو کئی دن استعمال کرتے ہیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے ٹھنڈا پانی اتنا, یعنی حد سے زیادہ ٹھنڈا پانی, وہ انسان کے اپنے ٹیمپریچر کے اعتبار سے اس کا نقصان ہوتا ہے. نارمل پانی پینا چاہیے. اور اسی طرح سے چیزوں کو مختلف انداز میں آپ نے, جیسے آپ اس کو آپ کی کوکنگ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایسی چیزیں جو آپ کے حلال ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی اور آپ کی ہیلتھ کو فائدہ دیں. دیکھیں اسلام نے اس کا اہتمام ایک کیا حلال اور طیب ہونے کے اعتبار سے, یہاں پہ ڈائٹ کو سیٹ کیا, اس کے انگریڈینٹس کو, حلال اور طیب میں ڈائٹ کے انگریڈینٹس کو سیٹ کیا. اور وہ جو اس سے پہلے میں نے حدیث بیان کی ہیں کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا, بھوک رکھ کے کھانا ہے, اور یہ کہ جب بھوک لگے تو تب کھانا ہے, اور بھوک کو ابھی باقی رہے تو تب چھوڑ دینا ہے, یہ اس کی کوانٹٹی کو بیان کیا. اور اس کے بعد پھر ایک مسلم کو جو لائف سٹائل دیا ہے اس میں محنت ہے, مشقت ہے, نماز ہے, تہجد ہے, اور اس میں گھڑ سواری ہے, اس میں سوئمنگ ہے, اس میں نشانہ بازی ہے. اب آپ ان سب چیزوں کو ذرا تھوڑا سا ریلیٹ کریں تو پتہ چلے گا بنیاد مرصوص کیسے بنتی ہے. اور دیکھیں یہ وہی ہے اقرا آپ پڑھیں گے تو ساری باتیں پڑھیں گے, سب باتیں پتہ چلیں گی آپ کو کہ کیا ایک مسلم کو کیسا بننا ہے. سب پیرنٹس کو کتنا ضروری ہے یہ ساری چیزیں پتہ ہونا, تاکہ وہ ان چیزوں پہ اولاد کی تربیت کریں. ہمارا دین کھانا بھی سکھایا, آپ نے 4 اصول بتائے, سبحان اللہ. طیب کا کانسیپٹ میں دوبارہ تھوڑا سمرائز کر دوں کہ ہولسم فوڈ ہو, بینیفیشل ہو آپ کی ہیلتھ کے لیے, حلال بھی ہو, بلکہ میں کہتا ہوں اس سے روحانیت بھی آپ کی بڑھے. میں تو اس کو اس طرح بھی شیخ صاحب دیکھتا ہوں, اور آپ اللہ کے شکر گزاری کی طرف زیادہ ہیں وہ کھانا کھا کے. جیسے بڑا فرق ہے, آپ چاکلیٹ کھائیں اور اس کے بعد آپ فروٹ کھائیں بہت ہی میٹھا جو آپ کا فیوریٹ فروٹ ہے, تو یقین کریں جی میں تو جب فروٹ کھاتا ہوں شکر نکلتا ہے اندر سے.
صحیح بات ہے, وہ افیکٹ ہے, ایک روحانی افیکٹ بھی ہے میرے خاص تو طور پہ خیال ہم میں پاکستان میں food اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے, یہاں کے اللہ فروٹس, یہاں جی. ان کی کوالٹی, ان کا ٹیسٹ, کا. ایسے ہی دنیا سبحان اللہ ترستی ہے. خاص طور پہ عرب ممالک میں جانا صحیح ہوتا بات ہے, ہے شیخ صاحب. واللہ میں شیخ نہ صاحب ان کے آم کی سمجھ آتی ہے نہ ان کے کیلے کی سمجھ آتی ہے. میں شیخ صاحب یو کے ابھی گیا تھا ٹور پہ, تو وہاں 2 کنٹری سے فروٹ اور ویجیٹیبلز آتے ہیں جو مجھے پتہ لگا, ایک اسپین سے اور ایک یورپ کی کوئی اور ہے وہاں سے. اچھا وہ بالکل پاکستانی کیرٹ, میں نے نا وہاں گاجر, اورنج جوس, تو وہ اورنج گاجریں جو ہوتی ہیں نا, وہ ان کو ممی ڈیڈی گاجریں ہم کہتے ہیں, چائنیز گاجر. میں بڑا حیران ہوں, ان کا پاکستان میں تو ریڈ جوس ہوتا ہے کیرٹ کا, بڑا مزے کا, بڑا فریش, بہرحال مزے کا تھا. لیکن وہ آپ کی والی بات ہے کہ وی آر لکی, پاکستان میں سبحان اللہ جتنے ویجیٹیبلز اور فروٹ ہیں الحمدللہ. اب ہم دوسرے اسپیکٹ پہ اگر آ جائیں, اسٹرکچر پہ, اسٹرینتھ پہ بات ہو گئی, بہت ضروری ہے نیشن بلڈنگ کے لیے ایموشنلی اسٹرانگ ہونا, فزیکلی اسٹرانگ ہونا, اسپریچولی اسٹرانگ ہونا, اور اس کے لیے بہترین آپ نے نسخہ اپنا اقرا, کہ بھئی پڑھنا شروع کرو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ چیز گورے اپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے ان میں روحانیت نہیں ہے, لیکن ان کی ہیلتھ شیخ بہتر ہے, جی بالکل, اور وہ اقرا کرتے ہیں, یعنی ایٹ لیسٹ دنیاوی ٹرمز میں, کہ وہ پڑھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کیا چیز نقصان دہ, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ ساری چیزیں. تو